اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الانعام کا تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع تلاوت ہم نے سنی۔ جیسے پچھلی دفعہ یہ جب سورت شروع کی تھی تو یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کی یہ شان ہے کہ خصوصی طور پر ان کے مضامین جو ہیں نا وہ تین بڑے مضامین ہیں۔ توحید سب سے اہم مضمون جو ہے اس میں توحید ہے۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں جس معاشرے میں آئے تھے وہاں یہ شرک، اپنے بت بنائے ہوئے تھے، دیوتیاں دیوتا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ توحید اور رسالت، ظاہر ہے نبی میں آ گیا ہوں اپنے میرا، اور پھر رسالت کے ساتھ یہ قرآن بھی شامل ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کا احکامات آتے ہیں، میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ تو رسالت اور قرآن، اور پھر آخرت کا تصور کہ آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ تین بڑے مضامین ہیں ساری مکی صورتوں کے۔ اور یہ مکی صورت یہ نازل ہوئی ہے 9-10 اس صورت میں نبوی، 8-9 لیٹ ہجرت سے کچھ 2-3 سال پہلے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں مضامین وہی ہیں، پچھلے 2 رکوع میں بھی یہی ہم نے جو مضمون پڑھے تھے وہی آگے کنٹینویشن ہوگی۔ اللہ پاک مختلف دلائل دیتا ہے، ہر طریقے سے انہی 3 باتوں کو بار بار ڈسکس کرتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہم شروع ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ ذرا پچھلی آیت کو ذرا سا دیکھ لیں۔ پچھلی آیت، اس سے پچھلے رکوع کی آخری آیت جو تھی نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب کے بارے میں تھا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو قرآن کو یا حضور کو ایسے جانتے ہیں، قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یہ جو اپنے خسارے میں پھر ایمان نہیں لاتے۔ وہ قرآن کو پتہ تھا کہ یہ کوئی نبی آنے والا ہے اور ایک کتاب نازل ہونے میں، اس کو اچھی طرح وہ جانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی تعریف کر لی تھی، اتنی نئی باتیں بنا لی تھیں، اور پھر اللہ کے نام پہ بنا دی تھی کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اپنی طرف سے۔ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے گے نا، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کتابوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر افترا ہوتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ اللہ یوں کہتا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے احکامات بنائے ہوئے تھے، اس کو افترا کہتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے لیے۔ یہ بھی آیت اگلی آتی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اظلم اکبر کے وزن پر ہے نا، اکبر ہو، اکبر، اللہ اکبر، اظلم، احسن، سب سے اچھا، بہت اچھا۔ اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں کہ کمپیریٹیولی۔ تو ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے من افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھے کا کیا مطلب ہے کہ وہ مکہ والے اللہ پر جھوٹ کیا باندھ رہے، یہ مکہ میں نازل ہے، اللہ پر جھوٹ کیا باندھ رہے تھے؟ وہ تو بتاتے تھے یہ اللہ کی بیٹی، یہ جو بت ہیں، یہ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نزدیک ہمیں کرتی ہیں، اللہ کے احکامات یوں ہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ کے نام پہ لگا رہے تھے وہ اپنی شرکیہ عقائد کو بھی، اور یہ جو کچھ کر رہے تھے اس کو اللہ کے نام پہ لگا رہے تھے۔ افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھ کے اس پہ۔ آج بھی ہم مسلمانوں میں بھی اللہ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ گڑھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہی اللہ کے احکامات ہیں، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، احادیث کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارا قرآن و حدیث میں جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا جو اسلام ہے، قرآن، اس کے علاوہ ہٹ کے اپنی طرف سے آپ دیکھیں نا، اتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے کہ ہؤلاء شفعاؤنا، وہ تو تھوڑے مشرک تھے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا شرک ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ تو
اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، اسے پتہ تھا اللہ ہے۔ پوچھو نا قرآن پاک میں مختلف جگہ نا آگے ذکر آئے گا بھی کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کو کس نے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ مانتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری تخلیق وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ مانتے تھے کہ یہ سارے تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہے، مانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اپنی طرف سے گڑھ کے افترا علی اللہ کذبا یہ بنایا ہوا تھا۔ اور دوسری بات وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ او یا کذب بآیاتہ، دوسرا بڑا ظلم، یا یہ کہ اس کے مقابلے میں اس افتراء کو زائل کرنے کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب اس دور میں بھی آپ ادھر بھی اپلائی کریں، یہاں بھی اپلائی کریں۔ آپ یہاں کے جنہوں نے مختلف چیزیں گھڑ لی ہیں اللہ کے نام پہ کہ یہ اللہ، یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، یہی ہمارا دین ہے، آپ ان کو قرآن کی آیت سنائیں نا، وہ اس میں اپنی تعبیریں کرتے ہیں۔ پھر او کذب بآیاتہ، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ان آیات کو وہ یہی کرتے تھے جب ان کو بتاتے تھے کہ یہ تم کیا کر، او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس کام کو اللہ نے کہا کہ یہ ظالم ہے، اللہ ایسے ظالموں کو لا یفلح نہیں فلاح دیتا، ان کو نہیں کامیاب کرتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ایسے ظالموں کو کامیاب دینے والا نہیں ہے۔ اور یہ شرک ہے نا، یہ شرک کا ذکر ہوا ہے نا، جو اللہ کے نام پہ جو شرک ہوا ہے، تو ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے ان کو ظالم اس لیے کہا ہے کہ سب سے بڑا ظلم تو یہی کر رہے ہیں نا، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، ایسوں کو اطلاع نہیں دیتا۔ پھر اللہ پاک اگلی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ، اور اس دن کو یاد کرو۔ اچھا عربی میں یہ کئی دفعہ اس میں کئی آیتوں میں آگے آتا ہے، عربی میں ایک لینگویج میں بہت سی چیزیں لینگویج میں محذوف ہوتی ہیں، وہ بیان نہیں کی جاتی، ان بٹوین ورڈز اور ان بٹوین لائنز ہمیں سمجھنی پڑتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اور یہاں پہ وَيَوْمَ، اور اس دن کو یاد کرو، یہاں پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا کہ وَإِذْ، جب ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں وَيَوْمَ، اس دن کے کو کیا حالت ہوگی، کیا بات ہوگی، اس دن کی کیا بات ہوگی، نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو، نحشر، حشر کرنا، جمع کرنا، نحشرہم مضارع کا جمع کا صیغہ اپنے لیے متکلم کے لیے، نحشرہم، ہم ان کو جمع کریں گے جمیعاً، سب کو کیا، یہ تینوں باتیں تینوں آگے الگ الگ ہو جائیں گے، تین ان سب کو جمع کریں گے، افتراء اللہ کرنے والے کے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، دو تو یہاں پہ آ گئے نا، تیسرا ہے آخرت کا انکار کرنے والے، یہ پیچھے ذکر آ گیا، ان دو رکوع میں آخرت کا انکار کا بھی ذکر آ گیا۔ ان تینوں کو، یا اور بھی جو شرک کے میں کر رہے ہیں، ان سب کو ہم جمع کریں گے۔ ہے تو یہ سارے کافر، سارے لوگ یہ کام کر رہے تھے، لیکن ذرا مختلف لوگوں کے مختلف خیالات بھی تھے، کئی اللہ کو مانتے تھے، بتوں کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا انکار کرنے والے ایسے بھی تھے، مختلف طرح کے لوگ تھے۔ تو تینوں کو اللہ پاک نے کہا کہ چاہے وہ افتراء اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، یا اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، یا آخرت کا انکار کرنے والے، ان سب کو یوم نحشرہم جمیعا، ان سب کو جمع کر لیں گے اس دن۔ ثم، پھر، نقولو، ہم کہیں گے، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، ہم نقولو چونکہ قیامت والے دن کا ذکر آ گیا ہے، ہم کہیں گے، ثم نقولو للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، یہ جو تمہارے یہ سارے شرک کر رہے ہیں، این شرکاکم، وہ کدھر ہیں جن کو اللہ کے نام پہ لگا رہے تھے، جن کو ہاؤلائے شفعانا کہہ رہے تھے، این شرکاکم، این کہاں ہیں شرکاکم، وہ تمہارے شرکا کہاں گئے ہیں، وہ تمہارے دیوتا کہاں گئے ہیں، دیویاں کہاں گئی ہیں، الذین کنتم تزعمون، جن کا تمہیں بڑا زوم تھا، بڑا گمان تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے پاس شفعاؤنا عند اللہ، بڑے زوم میں، بڑے تمہاری
دعوے جن کے لیے کرتے تھے، زوم اپنا جھوٹے دعوے کو زوم ہم کہ وہ اپنے زوم میں اس نے یہ بات کی، یعنی اپنے جھوٹے دعوے میں اپنے طور پر، عام طور پر یہ زوم جھوٹا ہی دعویٰ ہوتا ہے، ہم اپنے طور پر جھوٹی شان جو ہم بنائے ہوئے، تو وہ تمہاری یہ جو جھوٹی شان بنا رہے تھے، تم زوم کر رہے تھے کہ یہ ہمیں کامیاب کرنے والے ہیں، وہ کدھر گئے تمہارے شرکا؟ تو یہ قیامت والے دن یہ سارے جمع ہو جائیں گے، پھر اس دن اسی دن لم تکن فتنتہم، لم تکن کانا یکونو ہونا، لم تکن نہیں ہوگی، مؤنث ہے نا، فتنہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے تکن، ہم ترجمہ تو اردو میں کریں گے، اردو میں کر رہے ہیں تو اس لیے مذکر کا، لم تکن فتنتہم، نہیں ہو سکے گا ان کا کوئی فتنہ، ہم مذکر میں فتنہ چونکہ اردو میں ہم فتنہ مانتے ہیں لیکن عربی میں مؤنث ہے، ثم لم تکن فتنتہم، ان کا کوئی فتنہ نہیں رہے گا، کانا یکونو ہونا رہنا، اللہ، اچھا فتنہ نہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنے کا ترجمہ تو ایک تو ہم بہت دفعہ کرتے ہیں کہ آزمائش کو کہتے ہیں نا، پکڑ کو کہتے ہیں، اس کو کوئی مصیبت آ جانے کو بھی کہتے ہیں فتنہ آج، اور ایک فتنہ وہ یہ ہے کہ المال تمہارے لیے اولاد اور تمہارا المال کہتے ہیں کہ فتنہ تمہارے لیے، تمہارے یہ جو ہے تمہارے لیے فتنہ، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ فتنہ کیسے ہے، وہ دنیا کی چیزوں پہ ان کا بڑا بھروسہ تھا کہ یہ ہمیں فتنے میں اسی میں دنیا میں مبتلا تھے، ان کے مال اموال جائیدادیں یا دنیا کے کاروبار سارا ان کا فتنہ تھا، یہ تو اللہ پاک نے اموالکم کیا فتنہ، اموالکم اولادکم فتنہ اللہ پاک نے کہا ہوا ہے، ساری دنیا فتنہ ہے، انہی کے لیے پتہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو کدھر کدھر مشغول کیا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو، تو یہ ایک تو یہ فتنہ تھا، تو وہ ثم لم تکن فتنتہم، یہ سارے فتنے انہیں سمجھ آ جائیں گی، آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے کہ ان پر واضح ہو جائے گا، وہ آگے آیت میں آئے گا، کھل جائے گا ان پر، تو یہ فتنہ ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اب کدھر گئے فتنے؟ وہ دنیا سے جب آنکھیں کھل گئی نا، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں وہاں پہ جب حشر میں آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں کھل گئیں تو انہیں یہ فتنے ختم ہو گئے۔ یا دوسرا فتنہ یہ کہ انہوں نے زندگی میں، دنیا میں انہوں نے جو مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا، اپنے جو مکہ کے مسلمان ہونے والے لوگوں پر، بلال پر اور صہیب پر یا سمیہ پر، یا جو مسلمان ہوتے ان پہ کیا کیا ظلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں بند کرنا پڑا، سارے مسلمانوں کے جو یہ والا فتنہ جو انہوں نے عذاب بنایا ہوا تھا سارے مسلمان، وہ بھی ختم ہو گیا، دونوں صورتوں میں یہ فتنہ، کوئی فتنہ ان کے لیے، کوئی اس قسم کی بات فتنہ ان کا باقی نہیں رہے گا، الا سوائے اس کے، ایکسیپشن کیا ہے؟ الا ان قالوا، کہ وہ کہیں گے اس وقت بھی، کیا کہیں گے؟ عجیب بات کہیں گے، واللہ، قسم کھا رہے ہیں، کیا جو بات کر رہے ہیں عجیب بات کر رہے ہیں اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، واللہ ربنا، مان بھی رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، قسم بھی کھا رہے ہیں، ہم اس رب کی قسم، اپنے رب اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک بالکل تھے ہی نہیں، کیا بات ہے؟ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ وہ انکار کر دیں گے، ٹوٹلی منکر ہو جائیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ یہ جب وہاں پہ آنکھ کھلے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم کدھر پھنس گئے، اس عذاب میں پھنس گئے ہیں، ما کننا، ہم تو نہیں، ہم نے تو مشرک نہیں کرتے تھے، حالانکہ آگے انہیں پتہ ہے، آگے اللہ پاک اگلی آیت میں اس کا اور بھی واضح ہو رہا ہے، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں مشرک ہیں، وہ انہیں پتہ ہے ہم مشرک ہیں، لیکن جب پہلی دفعہ جب فیس کریں گے نا اس حشر کے میدان کو تو انہیں سمجھ آ جائے گی انہیں تو ہم کیا کر کے آ گئے ہیں، تو وہ پھر پہلے تو انکار کریں گے، ورنہ انکار وہاں کہاں ہو سکتا ہے، وہاں تو تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، پھر وہ خود بھی مان لیں گے، وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہم مجرم تھے، وہ مانیں گے، آگے ہم اسی آگے بھی یہ مان رہے ہیں، آگے بھی اسی میں یہ مان چکے ہیں، یہ مختلف مدارج ہے نا، وہاں پہ جو عذاب بنے گا نا 50,000 سال کا دن ہے جیسے وہ کہتے ہیں، وہ اتنا لمبا ہے، پتہ نہیں کس کس حالت میں، کس کس تکلیف میں وہ گزریں گے، تو پتہ نہیں کیا، شروع میں کہیں گے ہم نے یہ نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے یہ نہیں کیا، پھر وہ ثابت ہو جائے گا، ثابت ہے انہوں نے کیا ہوا ہے، آخر میں وہ مان بھی لیں گے، تو مختلف اوقات میں
جب ایک بندہ مصیبت میں جب پڑتا ہے نا تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، تو ان میں پہلا ریئیکشن تو ان کا یہ ہے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں کیا، انکار ہی کر دیں گے۔ اللہ آپ آگے کیا کہتے ہیں، انظر، آپ دیکھو تو صحیح، کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کیسے اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح، انظر، ذرا دیکھو صحیح، کیف کذبوا، کیسے اپنے آپ، علی انفسہم، اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم، ذلہ گمراہ ہونے کو کہتے ہیں اس سے غائب ہو گئی، دور چلی، وضل عنہم، ان سے ہوا ہو گئی، ختم ہو گئی، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، یہ جو ان کے افطرا باندھے ہوئے تھے، جو انہوں نے بڑے زہم رکھا ہوا تھا کہ ہم کامیاب ہیں، اور ہاؤلائی شفعاؤنا، یا جو کچھ باتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں اللہ کے متعلق یا آخرت کے متعلق، وہ ساری غائب ہو جائیں گی۔ وضل عنہم، یہ ہوا ہو جائیں گی، یہ ساری باتیں ان کی ہوا ہو جائیں گی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ اپنے اوپر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ آگے ثابت بھی ہوگا، اس میں آگے آ جائے گا، وہ ان کا اعتراف بھی آ جائے گا۔ وَمِنْهُمْ، اچھا یہ تو قیامت کا منظر اللہ پاک نے بیان کر دیا نا اوپر کے، وہ یوم نحشرہم، جب جمع کریں گے تو ایسا کہیں گے، اور پھر ابھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دیکھو، ابھی حشر والا نظام ہوا تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کہا جائے کہ دیکھو یہ اپنے اوپر پھر جھوٹ بولیں گے، اپنے اوپر جھوٹ بولیں گے۔ وَمِنْهُمْ، انہی میں سے یہ جو مشرکین ہیں، ایسے بھی لوگ، مَن یَسْتَمِعُ إِلَیْکَ، جو تم کو غور سے سنتا ہے، استماع غور سے سننے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے، مشرکین بھی آ کے غور سے سنتے تو تھے، اپنے مطلب کے لیے اس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے وہ مختلف باتیں کرتے رہتے تھے نا، کہ یہ کیا کچھ کہتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ایسے لوگ بھی ان مشرکین میں موجود ہیں جو تمہاری بات غور سے سنتے ہیں، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے وجعلنا، اور ہم نے کر دیا ہے، بنا دیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنہ، اکنہ کہتے ہیں کنان کی جمع ہے شاید، پردہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ ان یفقہو ہو، یہ سن تو رہے ہیں تمہیں، لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے جو کچھ سن رہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ یہ ایسے لوگوں کے، اللہ پاک نے تو قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ لوگ سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس لیے نا قرآن، تو اس لیے ہے نا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سناتے تھے کہ لوگ سنیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اس کو مانیں۔ لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں، ایسے لوگ بھی ہیں جو آ کے سنتے تو ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اس نظام کے تحت اللہ پاک کا ایک سنت ہے، ایک ترتیب ہے کہ اللہ پاک ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، سمجھانے کی کوشش، رحمت اللہ پاک کی حاوی ہے اس بات پر، لیکن جب اتمام حجت تو خصوصی بات ہے نا، اتمام حجت جب رسول بھی موجود ہو اور کسی پر اتمام حجت آ جائے، اتمام حجت ہو جائے کسی پر، تو پھر ان پر عذاب بھی، دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ تو یہ ان کو جب ختم اللہ علی قلوبہم یا طبع اللہ علی قلوبہم، قرآن پاک میں یہ لفظ بھی، طبع اللہ علی قلوبہم، یہاں وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ان کے دلوں کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے کے باوجود بھی اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، بات کو سمجھ آ چکی ہے۔ ابو جہل جیسے لوگ، ابو جہل نے کہا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یا محمد، کہ ہم تو تمہیں نہیں جھٹلاتے، ہم جو تم لے کے آئے ہو نا وہ جھٹلا، تم کہتے تو سچ ہو۔ اسی ابو جہل کو غزوہ بدر کے دوران اس کے ایک ساتھی، ایک مشرک کا نام ہے، کہ اس نے پوچھا یار تم، اب تو الگ تھا نا کہ یار یہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے نا، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، تو اس وقت بھی اس کافر کو خیال آیا، پتہ نہیں بعد میں اللہ نے اس کو مسلمان کیا یا نہیں، لیکن اس نے ابو جہل سے پوچھا یار اب تو بتا دے کہ یہ محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس وقت کہا کہتا تو سچ ہے، کہتا وہ ٹھیک ہے، یہ ابو جہل مانتا تھا، اس کو پتہ تھا یہ سچا ہے۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، یہ تم جو کچھ لائے ہو اس کو جھوٹا کہتے، اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ انہیں بات سمجھ آ چکی ہوتی ہے، اور یہ پھر اس میں ہوتے ہیں، اس کو کیا کہیں کہ بغاوت میں ہوتے ہیں نا،
یہ اللہ بات سمجھ آ گئی ہے پھر بھی نہ ماننا، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ پاک پردہ ڈال دیتا ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ان کو ایمان نہیں ملتا، اللہ پاک نے مور لگا دی ہوتی ہے ان کی. یہ وہ لوگ ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں. فقہ سمجھنے کو کہتے ہیں نا، ان یفقہوا کہ وہ اس کو سمجھ سکیں. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ہے یا گرانی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ بات کو ٹھیک طرح سن بھی نہیں سکتے. آگے بھی دوبارہ یہ لفظ آئے گا سننے کے متعلق آئے گا. یہاں ہی بات کر دیتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں بات سن. میں نے اس کو کہا کہ یار ہم اس دفعہ عمرے پہ جائیں گے، تو اس نے میری بات سنی ہی نہیں. کیا مطلب ہے؟ اس نے نہیں مانی. یہ سن کے نہ ماننے کو بھی نہ سننا ہی کہا. ہم اردو میں بھی ایسے کہتے ہیں، اس نے میری بات نہیں، میری گال نہیں سنی. اس نے، ہم نے ایک بات کہی اس کو سنا دی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے کانوں میں ایسی حالت ہے کہ بات سن کے بھی نہیں مانتے، ان کو سمجھ نہیں آتی. تو ان کے دل پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے، اور کان میں بھی ایسی صورت حال ہو گئی ہے کہ یہ بات گرانی ہے ان کی. کیا مطلب ہے؟ بات سن کے بھی یہ اس پہ مان نہیں رہے. آگے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے دلوں پہ پردہ ہے اور جن کے اس میں کان پہ گرانی آ گئی ہے. اگر یہ ساری آیات، ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، آگے ذکر آ رہا ہے. یہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کوئی نشانیاں دکھاؤ نا، معجزے دکھاؤ، فلاں کام، تم زمین پر آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ، یا تمہارا باغ ہو جائے. سورہ بنی اسرائیل میں زبردست اس کو بیان کیا، تمہارا باغ ہو جائے جس میں تم کھاؤ اور تمہارا سونے کا مال ہو جائے. اس قسم کا وہ کہتے تھے تم. تو وہ کہتے ہیں اگر ان کو ساری نشانیاں بھی دکھا دو نا، ان کو وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ دیکھیں کل آیہ، ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ پاک دعوے سے کہ یہ بالکل ایمان نہیں لانے والے. اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ختم اللہ علی قلوبہم، یا ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. ورنہ تو قرآن دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے. تو لیکن ایسے لوگ جو باغی ہو جائیں، بات سمجھ آنے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پہ اکڑے ہوئے رہیں، تو اللہ پاک اس کو پھر اس حالت میں لے آ جاتا ہے. وہ ان کو پھر بات سمجھ آتی نہیں، ان کو ایمان کبھی بھی نہیں ملتا. لا یؤمنوا بہا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، جاؤ وہ آتے ہیں، کہ تیرے پاس، یجادلونک جگڑتے ہیں. مجادلہ لفظ اردو ہے، جادلہ یجادلونک، آپ سے جگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، یہ کافر آ کے پھر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو تم سنا رہے ہو نا، ان ھذا یہ کچھ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اسطورہ کہتے ہیں، اسطورہ کی جمع اساطیر. اساطیر اس کو کہتے ہیں کہ افسانہ جس کو کہتے ہیں، جس کا کوئی بنیاد نہ ہو، ایک کہانی گڑی ہوئی کہانی. افسانہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. افسانہ کوئی حقیقت تو نہیں ہوتی نا، ایک بنو کے ایک کہانی بنا لی. کہتے ہیں یہ تم جو کو سنا رہے ہو نا، یہ اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے سنا رہے ہو، کہانیاں سنا رہے ہو، ان میں کوئی حقیقت نہیں. اسطورہ اس کو کہیں گے ایسی کہانی جس میں حقیقت کوئی نہ ہو. تو یہ ساری بے حقیقت کہانیاں ہیں. وہم، یہ کس کے متعلق کہا؟ اس قرآن کے متعلق کہا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے. وہم ینہون عنہ، وہم ینہون، نہا، ینہا کا مطلب ہے منع کرنا، نہیں، یہ امر و نہیں ہم کہتے رہے، نہو ینہون عنہ، اس قرآن سے وہ منع کرتے ہیں. منع کرتے تھے نا، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ کافر ہی کہتے اس قرآن کو نہ سنو، یہ تم پہ پتہ نہیں کیا کرے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اس سے منع کرتے تھے باقی لوگوں کو. وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اور خود بھی دور جاتے تھے. یہ دوسرا لفظ ہے، پہلے نون ہا یا اس کا روٹ لیٹر تھے، اور اگلے کے ینأونا، نون حمزہ یا اس کا روٹ، اس کا مطلب ہے کہ اعراض کرنا، پیچھے ہٹنا، دور ہونا. وہ لوگوں کو بھی منع کرتے تھے اور خود بھی دور بھاگتے تھے اس قرآن سے. اور پھر اللہ پاک حکم لگا رہے آگے، وَإِن يُهْلِكُونَ، وَإِن کے بعد، لفظ کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو بہت دفعہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ، وہ نہیں ہلاک کرتے، ہلاکہ یہلکو، نہیں ہلاک کرتے، الا انفسہم، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں.
الا انفسہم، الا لگ رہا ہے وہ نہیں ہلاک کرتے سوائے، یعنی یہ جو کچھ ہلاکت اختیار کر رہے ہیں اپنے لیے، وما یشعرون، اور سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم کتنی ہلاکت میں خود پڑ رہے ہیں۔ وہ قیامت میں جب آخر یوم نحشرہم جب جائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ کس ہلاکت میں ہم پڑ چکے ہیں، وہ سمجھ بھی نہیں رہے، وما یشعرون، اور شعور بھی نہیں رکھتے۔ اور پھر ولو ترا اذ وقفوا، ولو، اور اس وقت کو یاد کرو، پھر ولو ترا، اور اگر تم دیکھ لو، اگر تم دیکھ لیتے، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، روک لیے جائیں گے، علی النار، آگ پر، وقف، وقف، وقف رکنے کو کہتے ہیں نا، یہ عربی میں جب جہاں سٹاپ ہوتا ہے اس کو بھی وقف کہتے ہیں، وقف اردو میں وقف، وقف لازم رکنے کو کہتے ہیں نا، وہ وقفا، وہ رکا، وقفا، اسے روکا گیا، وقفو، وہ روکے گئے، وہ کھڑے کر دیے گئے، روک کے کھڑے کر دیے گئے، علی النار، دوزخ کے کنارے جب ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، ولو تراک، اس وقت اگر آپ دیکھ لو نا ان کو، اگر تم نے دیکھا ہوتا، ولو ترا کا ترجمہ کیا کریں، اگر تم اس حالت کو تم نے دیکھا ہوتا، اگر آ کے کنارے کھڑے تم دیکھا ہوتا، یہاں بھی اللہ پاک نے حذف کی ہے بات، کھڑے تو پھر کیا حالت، کیا منظر ہوگا، یہ بات آگے نہیں، آگے اللہ پاک نے بیان نہیں کی، سمجھ تو آ گئی ہے نا، یہ منظر تو سب کے سامنے آ گیا ہے نا۔ یہ عربی کا خوبصورت قاعدہ ہے، درمیان میں جو بات حذف کی ہوتی ہے نا، یہ خوبصورتی ہوتی ہے، اردو میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ کسی زمانے میں وہ شعر ہم نہیں پڑھتے تھے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اب مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو تو خون پروانے کا ہوگا، درمیان میں بہت سی باتیں حذف ہو گئی ہیں، خوبصورتی یہی ہے، اس کلام کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ وہ باتیں خود سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہاں پہ بھی اللہ یہ بھی خوبصورتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر تم دیکھ لو نا، اب یہ منظر سامنے آ گیا ہے تو آگے نہیں، آگے اللہ نے ان کی بات بیان کر دی ہے، فقالو، اس حالت میں وہ پھر کیا کہیں گے، فقالو، وہ کہیں گے یا لیتنا، کیا کہ اس کو کہیں ہائے افسوس، یا لیتنا، ہائے افسوس، کہ نردو، ہمیں لوٹا دیا جائے، اب ہمیں دوزخ کے کنارے پہنچ گئے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اور نردو، ہمیں، ردہ یردو، لوٹنا، پیچھے واپس جانا، نردو، ہمیں لوٹا دیا جائے، ولا نکذبہ، یہ یہاں پہ بھی ایک لفظ حذف ہے، اگر ہمیں لوٹا، یہ اس لیے کہ ولا نکذبہ، ترجمہ اس کا کرتے ہیں ولا، واو ہے عطف والی، اور نرد، ولا نکذبہ، ہم نہیں جٹلائیں گے، ہم نہیں جٹلائیں گے، یہ واو کیوں آیا ہے، واو اس لیے آیا ہے کہ درمیان میں لفظ نصدقہ ہم بولیں گے، نصدقو، ہم تصدیق کریں گے جو ہم جٹلا رہے ہیں، ولا نکذبو، پھر جٹلائیں گے نہیں، وہ نصدقو سمجھ آ رہی ہے، یہ نکذبہ کا لفظ استعمال کر کے ہم نہیں جٹلائیں گے، یہ اعتراف کر رہے ہیں نا کہ ہم جٹلاتے رہے ہیں، جو اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں ہیں، اب وہی اعتراف کر رہے ہیں، ہم نہیں جٹلائیں گے، اس کا مطلب ہے پہلے ہم جٹلا رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی ہو گئی ہے، اب غلطی ہو گئی تھی، ہمیں واپس کرو، ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، مان رہے ہیں کہ ہم نے شرک کیا تھا، ولا نکذبو، یہ نصدقو بھی موجود ہے اس میں، اس لیے واو، یہ واو عطف والی بتا رہی ہے، نصدق ولا نکذب، نصدق اللہ پاک نے بیان نہیں کیا، یہ اس میں اس کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں مقدر ہے، اس میں حذف شدہ ہے، ولا نکذب، ہم نہیں جٹلائیں گے بآیات ربنا، ہمارے اللہ کی نشانیوں کو ہم نہیں جٹلائیں گے۔ اب یہ نشانیاں کیا ہیں، ایک تو آیات تو یہی آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن آگے ذکر آ رہا ہے آفاق، انفس و آفاق میں اتنی نشانیاں، اللہ پاک آگے بیان ہو رہی ہے، اس میں اتنی نشانیاں ہیں، وہ ساری نشانیاں اللہ کی نشاندہی، اللہ کو تعارف پیش کر رہی ہیں، لیکن ہم نے وہ سب جٹلا دی تھیں، ولا نکذب بآیات ربنا، قرآن کی آیتیں ہی کہہ لیں، اپنے رب کی آیات کو، نشانیوں کو ہم نہیں جٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، ہم مومن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس کے حکم لگا رہے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون، یہ ان پر، یہ جو ہے کہ ان پر کھل گیا ہے، ان پر واضح ہو گیا، بل بدا لہم، ان پر کھل گیا ہے، ان پر بات واضح ہو گئی ہے، ما کانوا یخفون من قبل، جو دل میں پہلے چھپائے رہے، یخفون من قبل، یہ کیا چھپاتے تھے، چھپاتے تو یہی تھے نا، ابو جہل چھپا رہا تھا نا، اسے پتا تھا یہ سچا ہے،
اب یہ ایسی باتیں، یہ نفاق جو ان کے دلوں میں، انہیں پتہ تھا یہ سچا ہے، دل میں باتیں چھپائی ہوئی تھیں، اب تو بات واضح ہو گئی ہے نا. لیکن اب یہ بل سے بھی پہلے یہ بات ہوتی ہے، یہ وہ کہتے ہیں ہمیں واپس کر دو. ہم بل کا بھی مطلب ہے کہ ایسے ہی گپ لگاتے ہو. اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب تم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ ہم یہ بات غلط کرتے رہے تھے. اور اللہ پاک حکم لگائیں بلاؤ ردو، اگر لوٹانے کی بات تو وہاں ہے ہی نہیں نا. لیکن اللہ پاک بتا اگر لوٹا بھی دیں نا، ولاؤ ردو، اگر ان کو ہم لوٹا بھی دیں، لعادو لما نہو عنہ، یہ دہرائیں گے. عاد یعودو دہرانے کو کہتے ہیں. لعادو یہ وہی کریں گے لما نہو، جس سے یہ منع کیا گیا تھا، منہو جس چیز سے ان کو منع کیا گیا یہ دوبارہ وہی کریں گے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جا کے ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ تو دارالامتحان ہے. امتحان کے لیے چیز چھپا رکھی، غیب میں رکھی ہے. دوزخ جنت، دوزخ یہ اللہ نے غیب میں رکھا ہوا ہے. اگر سامنے آ جائے تو امتحان تو ختم ہے. دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کے تو سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر واپسی کوئی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ اللہ پاک نے اس لیے کہا ہے اگر، جو ممکن نہیں ہے، اگر ان کو لوٹا بھی دیں نا تو کس حالت میں لوٹائیں گے؟ یہ دوزخ انہیں یاد رہے گی؟ نہیں. دنیا میں اگر بھیجیں گے تو امتحان کی شکل میں بھیجیں گے، اسی حالت میں بھیجیں گے. نہ انہیں دوزخ یاد ہوگی، نہ وہ جس کو یوم الس جیسے کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہے سب کو. یوم الس کو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تمہارا بھولا ہوا، تو یہ بھی بھول جائیں گے، پھر یہی کریں گے. یہ تو ایسے ڈھیٹ ہے کہ پھر وہی کریں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. وقالو، یہی کافروں کے متعلق ہے. وقالو، یہی مشرک جو ہیں یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، ترجمہ تو کہا ہے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں ان ہی الا، ان نہیں ہے یہ، الا سوائے اس کے، حیاتنا دنیا، یہ دنیا کی زندگی ہی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. ان ہی الا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ حیاتنا دنیا، یہی دنیا. وما نحن، آخرت کا انکار. وما نحن بمبعوثین، ہم، وما نحن بمبعوثین، با کو چھوڑتا ہوں. وما نحن مبعوثین، مبعوثین دوبارہ اٹھائے جانا، قبر سے نکالنا، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ بعثت کو ہم کہتے ہیں نا، مبعوثین، ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ بے لگائیں گے تو وہی جیسے سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں ہی آ جاتا ہے وما ہم بمومنین، وہ بالکل مومن نہیں ہے. یہ بالکل، یہ بے کا مطلب ہے بالکل. وما نحن بمبعوثین، ہم بالکل دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں ہیں. بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم نے گزارنا ہے جیسے بھی قیامت کا نام یہ کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ دوبارہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. یہ جھوٹ تو ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے، یہی دنیا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھو، اذا وقفوا علی ربہم، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. وقفوا وہی لفظ ہے، وہاں پہ پہلے النار آیا تھا، اب علی ربہم آیا، رب کے سامنے. تو قال، اللہ پھر بولے گا، اللہ فرمائے گا، قال، اللہ کہے گا الیس ھذا بالحق، تم کہتے تھے کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، الیس ھذا بالحق، یہ حق نہیں ہے؟ یہ آ نہیں گئے ہو تو جس کو تم جٹلا رہے تھے. الیس ھذا بالحق، قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے یقیناً اللہ، وربنا، قسم کھا رہے ہیں، یقیناً اے ہمارے رب، وربنا، ہمارے رب کی قسم، بالکل یہ حقیقت ہے. قال، پھر اللہ پاک کہیں گے فذوقوا، پس تم چکھو، پس اسی وجہ سے، پس ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ جو تم کفر کرتے رہے ہو، جو تم انکار کرتے رہے ہو، اس قیامت کا، اس جنت کا، اس دوزخ کا، اس دوبارہ اٹھائے جانے کا جو تم انکار کرتے ہو، اس کی وجہ سے اب تم اس کا عذاب چکھو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. قد خسر الذین، ان لوگوں نے، قد خسرہ، یقیناً، قد تحقیق کے لیے، خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، انتہائی خسارے والا کام، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جٹلائے. کذب یکذب، جٹلانا، بلقاء اللہ، لقاء ملاقات کو، ملنے کو کہتے ہیں، جنہیں اللہ کی ملاقات کو جٹلایا.
اللہ کی ملاقات، یہ اللہ سے یہ اوپر آ گئے ہیں، بلاؤ ترائز وقف علی ربہم، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا، تو اللہ کی ملاقات کو جلنا. ویسے اللہ کی ملاقات تو مومن کے لیے تو بڑی اعلیٰ چیز ہے نا، بہت اللہ سے جس کو وصال کہتے ہیں، وصال اللہ سے مل جانا کہتے ہیں، یہ تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے نا. لیکن اس حالت میں جب اللہ کی آپ نے نیک اعمال کی ہوں، اللہ رحمت سے آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے، جس کو ہم وہ تو نہیں لفظ بول سکتے، فزیکل تو نہیں ہوتا نا اللہ، لیکن بہرحال اللہ کی یہ تو اللہ کی، یہ بھی علماء نے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ مقدر، یہ ضروری ہے کہ یہ نظام جو چلا ہے تو اللہ کی ملاقات ہونا ضروری ہے، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے. تو جو اس بات کو جٹلا رہے ہیں، حتی اذا جاءت الساعہ، حتیٰ جہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، ان کے پاس وہ ساعت آ گئی. ساعہ جب عام طور پر، ساعہ ویسے گھڑی کو کہتے ہیں، ٹائم کو کہتے ہیں، ساعہ جب وہ ساعت آ گئی، لمحہ آ گیا، لیکن ساعت قرآن پاک میں قیامت کا کو ساعت کہا گیا. اذا جاءتہم الساعہ، جب ان کے پاس جب آ جائے گی قیامت، بغتتاً، بغتتاً اچانک، ایسے ہی اچانک آ جائے بغیر اطلاع کے، بغتتاً، قالو تو وہ کہیں گے یا حسرتنا، وہ پیچھے یا ویلتنا آیا تھا، یا حسرتنا، وائے حسرت، وائے ناکامی، ہائے افسوس، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، علی ما ہماری اس پر، ہائے افسوس کس پر، فرطنا، فرطا یفرطو تفریطاً، یہ ہوتا ہے کمی کرنا، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں افراط و یفریط. افرط یفرط، اسی لفظ کو افرط یفرط میں جب ڈالا جائے تو افراط اس کا مصدر بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا. اور فرط یفرط جب کہو تو اس کو کم کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ایک ہی لفظ کو، افرط یفرط زیادہ کرنا، فرط یفرط کمی کرنا، کوتاہی کرنا. تو یہاں پہ کیا، علامہ فرطنا، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے کمی کی، فیہا، کس میں، اس قیامت کے کانسیپٹ میں ہم نے جو کمی کی ہوئی تھی، قیامت کے ہم نے اس میں جو افسوس ہوگا انہیں کہ ہم نے اس میں قیامت کو سمجھنے میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے. کوتاہی، فرطنا کا ترجمہ ہم کمی کا مطلب ہے کوتاہی کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، یہ جس وقت یہ بات کر رہے ہوں گے نا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ، حملہ یحملو، اٹھانا، یحملون، انہوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اوزارہم، کیا کہتے ہیں وزن کو، کیا کہتے ہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، بوجھ، اوزارہم، اپنے بوجھ انہوں نے اٹھائے ہوں گے، علی ظہورہم، اپنی پیٹھ پر. کیا مطلب ہے، اپنے گناہوں کے بوجھ، یہ تو فزیکل تو نہیں ہے نا، اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے او یا حسرتا، ہم نے کتنا، ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کو سمجھنے میں اس میں کوتاہی کی، ہم نے کوتاہی کی. اللہ تو انہوں نے بہت برا بوجھ اٹھایا ہوگا. الا ساء ما یزرون، خبردار، ساء، کیا ہی برا ہے، ما یزرون، جو تم اٹھائے ہوا ہے، جو ان کا نامہ اعمال جو ہے، جو گناہ وہ لے کر آئے ہیں، ما یزرون، جو وہ اٹھا کے آ گئے ہیں. ومل، اللہ پاک حکم لگا رہے ہیں کہ یہ ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی وما، اور نہیں ہے. آگے پھر اسی طرح وَإِن، اور وَإِن آئے اور آگے اللہ آئے، یا وما آئے اور اللہ آئے تو دونوں کا مطلب نہیں ہوتا ہے. وَمَل حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، اللہ، سوائے اس کے، لعب و لہو، کھیل اور تماشا. دنیا تو بڑی زبردست چیز ہے اس لحاظ سے دنیا، لیکن اس کو اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ اسی دنیا پر ہماری ساری آخرت ڈیپینڈنس ہے. لیکن اس کو کھیل تماشا سمجھ لیں کہ یہ ویسے ہی ہے، ڈرامہ ہے تو یہ ڈرامہ اس لحاظ سے. لہو کس کو کہتے ہیں، کھیل کود، ایسے فضول بات، یہ ہوائی بات جس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر فرعون بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس کی بادشاہی کیا چیز ہے؟ ایک جیسے ڈرامے میں، ٹی وی کے ڈرامے میں یا اسٹیج کے ڈرامے میں کوئی اکبر بادشاہ بنا کے بٹھا دو نا، کسی اداکار کو بٹھا دو، اس کا اداکاری کیا ہوتی ہے، ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کرو تو ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں یہ اتر جاؤ، تمہیں پھانسی لگا دو. اس کی بادشاہی اتنی سی ہے نا. یہ دنیا کے میں جو یہ مزے ہیں نا، یہ اس لحاظ سے ایسے ڈرامہ ہی ہیں. اور لعب و لعب ہے، اس کو لعب و لہب
میں مشغول ہو کے جو اس میں پڑ جائے آخرت کو بھول جائے تو پھر یہ بہت نقصان ہے۔ ولد دار الآخرت، جو خیر سب سے اچھا جو آخرت کا جو گھر ہے، دار، ولد دار، لام وہ تاکید والا ہے، اور یقیناً آخرت جو ہے خیر للذین یتقون، جو اللہ سے ڈر کر یہ لاو و لہب میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزارتے ہیں، یتقون افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ دنیا کی زندگی لاو و لہب ایسے یہ اس میں اگر لگو گے تو آخرت خراب ہو جائے گی، اللہ سے ڈر کر یہ لہو و لہب والی زندگی اس میں اپنے تقوی کے ساتھ اس کو گزارو گے تو پھر تمہارے لیے آخرت کا گھر ٹھیک ہے۔ اس سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے مکہ میں، یہ مکہ میں کام ہے، تو مختلف طرح کے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے میں کیا کر رہے تھے؟ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کا کوشش کر رہے تھے، یہی ہے نا، ان کو اس سے نکال کے بتوں سے چھڑا کے اللہ سے جوڑ رہے تھے، اور دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا بنانے کے لیے ساری محنت ان کے لیے تھی، اور اس میں اتنے تکلیف ہوتی تھی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے، ویسا ہی مضمون یہاں پہ آ گیا ہے۔ قد نعلمو، قد یقیناً، نعلمو ہم جانتے ہیں، انہو بے شک یہ، لیحزنک الذی یہ تمہیں حزن میں مبتلا کرتا ہے، تمہیں دکھ دیتا ہے، حزن یحزن، لیحزنک الذی یہ بات، یقولون جو یہ کہتے ہیں، جو یہ باتیں تم سے کرتے ہیں تمہیں بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔ قد نعلم، قد نعلم کو ذرا سا کھولیں، ویسے تو ترجمہ واضح ہے، قد یقیناً، نعلم یہ عام طور پر یہ کہ نعلم مضارع ہے نا، مضارع کے پہلے قد لگ جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کانا، یہ فعل ناقص کی محذوف ہوتا ہے، یعنی اگر محذوف نہ مانے اس کو پڑھیں دیے، قد کننا نعلم ہم جانتے تھے، جانتے رہے ہیں، یہ کنٹینیوسلی ہمیں پتہ تھا۔ قد نعلم تو یہی بنتا ہے نا کہ ہم نے جان لیا، یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، لیکن کننا جب لگائیں گے تو یہ استمرار آ جائے گا، کنٹینویشن آ جائے گی۔ قد کننا نعلم، ترجمہ اگر کننا اگر اس کے ساتھ محذوف ہے اس کو ہم ترجمے میں شامل کریں، ہم مسلسل جانتے رہے ہیں، یہ ہمیں پہلے پتہ ہے، بہت عرصے جانتے رہے ہیں، انہو کہ یہ سارے عرصے میں تم جو یہ تمہیں تکلیف دیتی رہی ہے یہ بات، یقولون فَإِنَّهُمْ یہ جو باتیں کرتے ہیں تمہارے لیے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، کذب یکذب جھٹلانا، لا یکذبونک تجھے نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بلکہ یہ ظالم، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات سے جھگڑا کر رہے ہیں، اس کے پہ اوپر ان کو نہیں مان رہے، وہ اللہ کی آیات کو انکار کر رہے ہیں، یجحدون اللہ کی آیات، یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے۔ یہ ایسے ہے نا، اس لحاظ سے یار یہ تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اس کی لڑائی میرے ساتھ ہے، اپنے دوست کو میں یہ کہوں گا، اللہ کو کہہ رہا ہے نہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ یا اور بات یہ تو مشرکین مکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، وہ ابو جہل نے جو کہا تھا جو کہ ہم لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، جو چیز تم لے کر آئے ہو اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، تجھے نہیں جھٹلاتے، ابو جہل نے خود زبان سے بھی کہا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ پاک ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں اصل میں یہ ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، بآیات اللہ یجحدون اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر تسلی دے رہے ہیں اگلی آیت میں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ ایک بات تو ہوتی رہی ہے، سارے رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ جھٹلائے گئے، رسول من قبل کا تجھ سے پہلے جو آئے، کذبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، رسل جیسے میں کیا کہتے ہیں جمع مکسر ہے، رسل جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے صیغہ واحد مؤنث کا لگتا ہے، بہرحال وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ ترجمہ ہم کیا کریں گے، جھٹلائے گئے، ہم اردو میں تو واحد مؤنث نہیں کریں گے، اگر ترجمہ کریں رسول ساری جھٹلائی گئی، ہم تو ترجمہ یہ بن جاتا ہے نا، عربی کا قاعدہ ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی سارے نبی اسی طرح جھٹلائے گئے، ان کی تکذیب کی، قبل کا فَصَبَرُوا انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کرو، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا جس بات جھٹلائے جانے پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا اور اوذوا ایذا دیے گئے،
اوذو مجہول ہے نا، وہ نبی جن کو جٹلائے گئے اور ان کو ایذا دی گئی، ان کو تکلیف دی گئی، اس جٹلائے جانے پر اور ایذا دیے جانے پر انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کرے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم نصرنا، پچھلے نبیوں کی یہ انہوں نے صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ رسول، یہ رسول ہے، رسول کے ساتھ پہلے بھی ذکر ہے کہ رسول کے ساتھ یہ طے ہے کہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، نبی قتل کرتے ہیں، یہ ذرا فرق بھی ہے، نبیوں کو قتل ہوئے ہیں، نبی قتل ہوئے ہیں، رسول کوئی قتل نہیں ہوا، رسول کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہوا۔ لننصر رسلنا، کیسے ہے نا، ہم اپنے رسول کی ضرور مدد کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہی ہے۔ اور رسولوں کے ساتھ یہ طے ہے کہ جب اللہ کی رسول، جب اتمام حجت رسول کر لیتا ہے تو پھر اس قوم پر عذاب بھی آتا ہے جو نہ ماننے والے۔ اچھا، رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل بالکل جدا جدا ہو کے، جیسے بدر میں آیا ہے نا، حق اور باطل اللہ گل ہوئے تو پھر عذاب آیا نا بدر میں، ان کے پاس دنیاوی عذاب بھی آیا نا، کہ کتنے، ہاں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، رسولوں کے ساتھ قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کو حتیٰ، یہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ آتاہم نصرنا، ان پہ پاس ہماری مدد آ گئی۔ قوم لوط بھی تباہ ہوئی، سمود والے بھی، عاد والے بھی تباہ ہوئی، اور پھر جیسے ہم نے کہا نا کہ پھر بعد میں یہ جہاد والا معاملہ، ان کا عذاب جو آنا شروع ہوا نا بعد میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، شاید ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے پاس جہاد والا معاملہ، جہاد میں ان کو عذاب آتا تھا، جیسے مشرکین مکہ پر بدر میں آیا تھا۔ تو حتیٰ آتاہم نصرنا، دنیا میں بھی ان کی مدد آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، مبدل، بدل یبدلو، بدل دینا، تبدیل کر، مبدل بدلنے والا، ولا مبدلہ، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سنت کو تبدیل، اللہ کے طریقے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب بھی وہی طریقہ ہے، وہی ہے کہ آپ صبر کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس تو نبیوں کی خبریں آ چکی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ آ چکی ہیں مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، پچھلے سارے رسولوں کی خبریں، نبا خبریں آ چکی ہیں، اس لیے اللہ کی سنت وہی ہے، اسی طرح چلے گی، تیری بھی مدد آئے گی۔ یہ مکہ میں ہے، 8 میں 9 میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر ایک اور اگلی آیت، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت مشکل بات تھی نا، جب وہ نہیں مانتے تھے تو حضور بہت کڑتے تھے، یہ پیچھے بھی آگے نا، وَإِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ، بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات، وَإِن كَانَ، اور اگر ایسا ہے کبر علیکا، تم پر بہت بھاری ہے، کبرا بڑا ہونا، بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، علیکا اعراضہم، اعراض کرنا، ان کا روگردانی کرنا، تمہاری بات نہ ماننا، اگر ان کی تمہاری بات نہ ماننے کا یہ بات تم پر بہت گراں گزرتی ہے، حضور پر تو بہت گراں گزرتی تھی نا، اور یہ جو نشانیوں کی وہ بات کرتے تھے نا کہ کوئی نشانی لے آؤ، کوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی یہ چاہتا تھا کہ یار ایک کوئی ایسی بات ہو جائے نا، اللہ کوئی ایسی نشانی دے ہی دے کہ یہ مان جائیں، حضور کا دل یہ چاہتا تھا، تو بہت انہیں تکلیف ہوتی تھی، اللہ کا ان کو دل یہ چاہتا تھا، اللہ کی سنت نہیں، اوپر آئے نا ولا مبدل لکلمات، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ یہ معجزے دکھا کے مسلمان نہیں کرتا، ان کو عقل و شعور ارادہ انہی کو استعمال کروا کے ان کو ادھر لانا چاہتا ہے، یہ امتحان کا ہے، یہ واضح کر کے وہ کہ دوزخ دکھا کے یا فرشتے دکھا کے یا معجزے دکھا کے اللہ پاک ایمان پہ نہیں لاتا، آگے آ رہا ہے، اللہ چاہے تو سب کو ایمان دے دے، اللہ ایسے نہیں کرتا، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے بہت ہی گراں گزر رہا ہے نا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تجھ میں زور ہے نا، یہ ذرا خصوصی غور سے سنیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، استطاعت، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تیری استطاعت ہے، تجھ میں طاقت ہے، ان تبتغی نفقاً، کے ڈھونڈ لو، تب ابتغا یبتغی ڈھونڈ لینا، ان تبتغی کہ تو ڈھونڈ لے، نفقاً فی الارض، زمین میں کوئی سرنگ، نفق سرنگ کو کہتے ہیں نا، آپ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں وہ نفق لکھا ہوتا ہے، نفق نا، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا،
کہیں اس سرنگ کا لفظ پیچھے بھی پڑا تھا، ینفقون کہیں اس میں پڑھ کے ہے نا. اچھا نفقن سرنگ، فی الارض زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے. یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ ڈانٹ ہے. اگر تمہیں بہت برا لگ رہا ہے نا ان کا اعراض کرنا، تو پھر اگر تجھ میں ہمت ہے، تجھ میں طاقت ہے، تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، او سلمن فی السماء، یا آسمان کی کوئی سیڑھی. سلم سیڑھی کو کہتے ہیں. اچھا وہاں سعودی عرب میں وہ سیڑھیوں کو سلم لکھا ہوتا تھا، وہ ایکسکلیٹرز کے اوپر لکھا ہوتا ہے سلم لکھا ہوتا ہے، لکھا ہے شاید وہاں پہ دے. او سلمن فی السماء، یا آسمان کی کوئی سیڑھی ڈھونڈ لاؤ. فتاتیم بآیہ، تو لے آؤ تم کوئی نشانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے یہ اعراض تمہیں بہت ہی برا لگ رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، پھر کرو، پھر لگاؤ تم میں. ہم نے تو نہیں کرنا. یہ اللہ پاک اصل میں ان کافروں کو سمجھا رہا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم موجے بوجھے نشانیاں اس قسم کی لا کے تمہیں ایمان پہ نہیں لاتے. نہیں اس طرح ایمان پہ نہیں لاتے کہ تمہیں زور سے اس قسم کی نشانیاں دکھا کر ایمان پہ لے آئیں. نہیں، ہم تمہیں سمجھائیں گے، سمجھا کے تمہیں تمہاری عقل و شعور کو استعمال کر کے. یہی تم جب خود اپنے دل سے مانو گے، اس طرح مانو گے. ڈرا کے نہیں مانتے ہم، ڈنڈے سے نہیں منواتے ہم تم کو. تو یہ ہماری سنت نہیں ہے. حضور کو کہا کہ اگر تم لے آؤ اگر بیایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ. حضور کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کو ہم جمع کر دیتے ہدایت پر. لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے نا، سنت نہیں ہے اس کی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سمجھاتا ہے، اپنے طریقوں سے سمجھاتا ہے. ارادہ اور عمل ان بندوں کا خود ہوتا ہے، زور سے نہیں کرتا. فلا تکونن من الجاہلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے فلا تکونن من الجاہلین. فی الحال ترجمہ ایسے ہی کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ. یہ جہل جو ہے نا، جاہل تو ہم بہت برا لفظ ہے. جہل علم کے مقابلے میں ہے نا، عالم ہوتا ہے اور جاہل ہوتا ہے نا. علم کے مقابلے میں بھی ہے یہ جہل کا لفظ ہے، علم کے مقابلے میں بھی ہے، اور حلم کے مقابلے میں بھی ہے. برداشت کرنے کے مقابلے میں بھی جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ بھی جہل ہے. تم بے صبرے مت ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ رکو، اپنے آپ کو صبر میں رہو. فلا تکونن من الجاہلین، یہ بے صبرے مت ہو جاؤ. ان کو تم اپنے روک کے رکھو. ہم نے نہیں یہ آیت نازل کر کے ان کو ہدایت نہیں دینی ہم اگر تم حضور کو. اور یہ اوپر جو ڈانٹ والا لفظ لگتا ہے کہ تیری زور لگتا ہے تو تم اپنے طور پر لے آؤ ان کے لیے نشانی. یہ کافروں کو کہا جائے کہ ایسا تو ہونا نہیں ہے. نشانی تو اللہ نے لانی ہے. معجزہ تو وہ ہوتا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کرنا تو اللہ پاک نے ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہم ایمان لانے والے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ انما، اس کے علاوہ نہیں ہے، یستجیب الذین یسمعون، کہ بات سنتے تو مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں. وہ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ وہ میری بات سنتا نہیں ہے. سننے کا مطلب ہے کہ جو کان سے سن کر جو سنتے ہیں نا، وہی بات مانتے ہیں، سن کر سمجھتے ہیں. یہاں پہ رک جاتے ہیں، دیکھیں وقف غفران ہے یا پیچھے یہاں پہ توئی بھی لگا ہوا ہے، رکنا ہے. والموتا، اور رہ گئے وہ جو مردے ہیں، جو نہیں سن رہے نا، بات کان میں ڈال کے بھی سن رہے ہیں. اللہ پاک ان کو موتا سے تشبیہ دے رہا ہے. والموتا، اور اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں نہ سننے والے، یا مطلب بات نہ ماننے والے، وہ موتا ہے. موتا، یہ موتا یبعثو، ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی محذوف ہے بات، لیکن بات سمجھ آ رہی ہے. والموتا، وہ جو بھی محذوف ہے، ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہے، ان کے ساتھ اور کوئی معاملہ نہیں. یبعثہم اللہ، ان کو پھر قیامت میں ہی اٹھائیں گے ہم. ان کی کوئی بات نہیں. یہ تمہاری بات سننے والے تو سن لیں گے، جو مان بھی لیں گے، یستجیب مان لیں گے. لیکن یہ جو مردے ہیں نا، جو بات سن کے سمجھ کے بھی، سمجھ آ چکی ہے، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، بات سمجھ کے بھی بات نہ ماننے والے جو ہیں، یہ موتا ہے. یبعثہم اللہ، ان کو پھر ہم اٹھائیں گے. ثم الیہ یرجعون، پھر ادھر ہی ان کو لوٹائے جائیں گے. تو وہاں پہ ان کا جو پیچھے اللہ پاک نے بیان کیا ہے، وقفوا علی النار وقفوا علی ربہم، جب ہوں گا تو قیامت میں ان کو. پھر کافروں کے ایک اور ہے، قل وقالو، اور انہوں نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. یہ بھی پہلے بھی آیت من ربہ کا ذکر آ چکا تھا، اب پھر آیا ہے، یہ خصوصی طور پر ذکر ہے. وقالو، انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، نزلہ، نازل ہوتی، اس علیہ، اس پر آیت من ربہ، کوئی نشانی اللہ کی طرف سے.
یہ والی نشانی علماء نے لکھا ہے، یہ مختلف نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تو تھے نا، یار اب مان جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا۔ رسول موجود ہو تو نہ ماننے والوں کو اللہ پاک الگ کر کے ان پر عذاب، جیسے پھر ان پر عذاب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ تم پر عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ سارے نبی یہ کہتے رہتے، سارے رسول یہ کہتے، رسول کا ذکر ہوا ہے، سارے رسول یہ کہتے تھے عذاب آ جائے گا، بات مان لو، سمجھ لو۔ تو وہ پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، تو لے عذاب، وہ عذاب لے آ، وہ نشانی لے آ، یہ وہ نشانی ہے، یہ عذاب والی نشانی مانگ رہے ہیں۔ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پھر ہم پر عذاب آ جاتا، اب اس آیت کا ترجمہ اگر عذاب کرو، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ قل ان اللہ قادر، آپ فرما دے ان اللہ قادر، اللہ قدرت والا ہے، ان ینزل آیا، کہ وہ عذاب نازل کر دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، انہیں پتہ نہیں ہے۔ عذاب تو کر رہے ہیں نا، عذاب آ گیا تو پھر سمجھ آ گئی جائے گی انہیں۔ ولیکن ہم تو، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جو تم مانگ رہے ہو آ جائے گا، جب اپنے وقت پر آ جاتا ہے، لیکن انہیں پتہ، یہ جو خود اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں نا کہ عذاب آ جائے، وہ نشانی آ جائے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہوتی کیا چیز ہے، ان کے ساتھ حشر کیا ہوگا، تو ان کا تماشا کیا بن جائے گا، اس کو پھر آگے پھیلا دیں کہ اللہ کے عذاب پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک پھر دیکھیں نا، ساری صورت اسی بات پر ہے، یعنی توحید پر، اللہ کو منانے پر۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، ترجمہ، وما من دابۃ، کوئی فی الارض، زمین میں چلنے والا کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار جو زمین میں چلنے والا ہو، کوئی بھی جانور، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور جو زمین پر چلنے والے انسان سارے ان کو دابہ کہتے ہیں، زمین پر چلنے والے جو بھی وما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی جانور والا نہیں ہے، ولا طائرن، اور نہ طائر پرندہ، یطیرو جو تیرتا ہے، اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دونوں پروں سے، دونوں بازوؤں سے، جناح پر بازو کو کہتے ہیں ساتھیوں، بجناحیہ، اپنے دونوں بازوؤں سے جو اڑتا ہے، یہ نہیں ہے الا امم امثالکم، کافروں کو خطاب ہے، یہ بھی تمہارے جیسی امت ہے، یہ بھی تمہارے جیسا گروہ ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ تم نشانی کرتے ہو، تم کسی چیز پر بھی غور کر لو، یہ زمین پر چلنے والے جانوروں کو دیکھ لو، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھ لو، یہ نشانیاں نہیں ہیں، ان کے سارے نظام کو دیکھ لو۔ پھر آگے اس نشانی پر ایک جگہ پہ اللہ پاک نے وہ سورہ نحل میں وہ شہد کی مکھی کا ذکر بھی کیا ہے نا، اس کو پھر شہد کی مکھی، وہ بھی اڑنے والا ایک پرندہ ہی ہے نا، اپنے بجناح ہے، وہ اڑتا بھی ہے نا، تو اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر چیونٹی کا ذکر بھی کیا قرآن پاک نے، زمین پر چلنے والا وہ بھی دابہ میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ ان کے نظام کو دیکھو نا، اللہ پاک نے کیا کچھ نہیں بنایا ہوا، ایسی جو ان کے بے غور کر کے سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے نا جو یہ سارے کام کروا رہی ہے۔ اللہ پاک یہ نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ پاک دنیا میں وفی انفسکم آیا، قرآن پاک میں یہ تمہارے جسم کے اندر تمہاری کتنی اللہ پاک کی نشانیاں موجود ہیں، تو یہ بھی بجناح، یہ بھی دونوں قسم کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں ذرا ایک اور بڑی وہی حذف شدہ باتوں کی خوبصورتی ہے عربی لینگویج کی، لیکن ہم اس کو گزارتے ہیں، ٹائم گزر گیا۔ بجناح، اس میں بھی حذف شدہ باتیں ہیں، خوبصورت باتیں ہیں، تو یہ تمہارے پاس نشانیاں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کسی چیز میں، فرتنا یہ پہلے لفظ پڑا ہوا ہے افراط و تفریط والا، تو فرتنا، ہم نے کسی چیز کی کوتاہی نہیں کی کتاب میں، ثم الی، اس کتاب میں، اس قرآن میں ہر چیز واضح کر کے ہدایت کے لیے جو ہے، اب ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو اس میں نہیں آئے گا، ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہے، ہدایت کی، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ہر چیز، کسی قسم کی اللہ پاک نے کوتاہی نہیں کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، یہ لیکن یہ تم سارے پھر اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ والذین کذبوا، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، صم و بکم، یہ گنگے اور بہرے، یہ بھی پہلے پڑھا ہوا لفظ ہم نے، یہ گنگے اور بہرے ہیں، فی الظلمات، یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، فی الظلمات، من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہے گمراہ کرتا ہے، اور یہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ یہ وہی اللہ پاک ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے،
یہ اس کتاب سے اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن جو بات سمجھ کر اکڑ جائے اس کو اللہ مور لگا دیتا ہے، پھر اس کو اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں کہ اسی سے اللہ یہدی بہ کثیرن کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہاں پہ ہم نے بات کی کہ اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، جو بات سمجھ کے بھی نہ مانے، پھر یا آج بھی ذکر آ گیا ان کے دلوں پر اکنہ آ جاتا ہے اور پھر وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر من یشاء اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو اللہ پاک چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء جس کو چاہتا ہے یجعل علی صراط مستقیم، اس کا بھی وہ قانون ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، قرآن پاک میں جو اس کی طرف رجوع کرے گا اس کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے۔ مَن يَشَاء يَجْعَلُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قل آپ فرما دیجئے ارائیتکم، اگر تم دیکھتے نہیں ہو، ان اتاکم، کیا تم نے دیکھا ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، وہ جو مانگ رہے تھے، اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ تدعون تم پکارتے ہو؟ یہ ان کافروں کو کہہ رہا ہے کہ تم خود پتہ ہے کہ مصیبت میں تم، یہ تو قیامت کا ذکر ہو گیا نا، اگلی آیت میں کیا ان کا ذکر ہے کہ تم پکارتے اللہ کو ہی ہو۔ میں اس کو غیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے باتوں میں، تو پھر تم کیا تم پر جب عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو تم اللہ کے علاوہ پکارو گے؟ اگلی آیت بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، بلکہ تم پکارتے ہو، بل ایاہ کا کیا مطلب؟ اسی کو، ایاہ کا، تو اس کو جلدی سے کر لوں، یہ ایاہ کا مطلب جہاں پہ لگتا ہے نا، ایاہ کا وہاں پہ، ویسے نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عام سینٹینس تو یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں نعبدو کا، لیکن اگر نعبدو کا کس کی عبادت کرتے ہیں، فاعل کون ہے؟ ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری مفعول ہے، مفعول کو اہمیت دینی ہو تو مفعول کو اٹھا کے پہلے لاتے ہیں، آسان زبان کے، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، ارض مفعول ہے، اگر ارض پر زور دینا الارض خلق اللہ کہہ دیتے ہیں، ایسے ہے، تو نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کا کو پہلے لائیں تو کا اکیلا چلتا نہیں ہے، یہ کا اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ پیچھے کوئی لگا ہونا چاہیے، تو ایا، اس لیے ایا کا معنی کچھ نہیں ہوتا، یہ ضرورت ہے، کا کو پہلے لائیں گے نا تو پھر ایا کا، ایا ہو، ایاہم، بل ایا ہو صرف اسے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں زور مفعول پر دے رہے ہیں، تو ایا کا صرف تیری بات، ایا ہو صرف اس کو، ایا ہو صرف اس کو، یہ بھی اسی طرح ہے، تدعونا صرف اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعونا، کبھی وہ جس بات کے تم پکار رہے ہو وہ عذاب آیا ہوا دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، الیہ انشاء اگر وہ چاہے، وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو۔ اس کی مشہور مثال اس آیت کی یہ اکرمہ بن ابی جہل، سارے کافروں کے ساتھ ہے اسی طرح، اکرمہ بن ابی جہل کا مشہور واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت، یہ ابو جہل کا بیٹا، باپ تو مارا گیا تھا بدر میں، بیٹا تھا اکرمہ بن ابی جہل، یہ مکہ سے بھاگ گیا تھا، یہ پھر کشتی میں بیٹھ کے حبشہ کی طرف، بہت سے لوگ بھاگے تھے اور تو یہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا، رستے میں کشتی طوفان آ گیا، سمندر تھا وہ درمیان میں، وہ جزیرۃ العرب اور افریقہ کے درمیان جو سمندر ہے اس کو کراس کر رہے تھے نا، تو اس میں طوفان آ گیا، طوفان جب آیا تو لوگوں نے انہی کافروں نے پکارنا شروع کیا اللہ کو، اس اکرمہ نے کہا کہ ہاں اسی کے لیے تو لڑائی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو پکارو، تو ابھی تم اللہ کو پکارو نا اپنے حبل کو اور لاتوں کو منات کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اس نے اسی وقت کہا یا اللہ بس مجھے ابھی نجات دینا تو میں ایمان لاؤں گا، وہ پھر اللہ پاک نے ایمان لایا، تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ایسے موقع پر پھر اللہ ہی یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، بل ایاہ تدعون، تو یہ کافروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم پکارو گے بس اسی کو، تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔